یو مائٹ بی تھنکنگ کہ ISPR ول کم اینڈ سے کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں، کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری آبلیگیشن، نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس ہیں. دی ایلیٹس، دی سردارز، part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ نارمل سٹیزن پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے، وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے، وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے، وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے، کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے، ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئے ہم سے بات کریں، ٹاک ود اس، ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. ویل ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا، ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا. ہم سے بات کریں، کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری، میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے، 1000 بندہ میرا، 500 بندہ میرا، 400 بندہ میرا، آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس، باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ، سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے، ہم نے نارکو لانی ہے، ہم نے ڈیزل لانا ہے، ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا، اس کو فروغ دوں گا، اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی، بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھ سے بات کرو، کھولو میرے پرمٹ، میری بھرتیاں کھولو، یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور، یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو، we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے، اس کی ایک ایگریکلچر ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved
through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardars, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda.